خدمت میں جانے آنے سے اور ان کی تعلیم تربیت پہ عمل کرنے سے. اور فرمایا کہ روئے زمین پر جس کسی نے اللہ کو دل سے چاہا ہے اللہ اس کو ضرور ملے ہیں. تو جو زاہد خشک ہیں تنہا عبادت میں مست ہیں اور اللہ والوں کی یہ صحبت میں نہیں آتے جاتے تو وہ کامل درجے کے ہو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ والوں کے سینے میں جو نعمائے عظمیٰ ابھی گنائی گئی ہے وہ موجود رہتی ہے. جب ان کے روبرو نہیں جائیں گے تو منتقل کیسے ہوگی؟ تو فرمایا کہ ان کو چاہیے تنہا عبادت والوں کو کہ اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی ملا لیں. پھر ان کی نماز ہوگی، روزہ ہوگا، تلاوت اس میں وہ کیفیات وہ لذات حاصل ہوگی کہ جس کا اس کو علم ہی نہیں تھا، اور یہ نعمت محسوس کی جاتی ہے، تقریر میں یا تحریر میں آ نہیں سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کسی نے اپنے اعمال کی بنا پر، تقوی کی بنا پر اللہ کی ولایت اگر 10 سال میں حاصل کی ہے تو ان کے آس پاس آنے جانے والوں کو 10 سال نہیں لگے گا، چند سال میں ان کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ راستہ چلے ہوئے ہیں اور چل کر دکھا دیتے ہیں. وہ راستہ مختصر ہو جاتا ہے. آؤ دیارے دار سے ہو کر گزر چلے، سنتا ہوں اس راہ سے مسافت رہے گی کم. شارٹ کٹ راستہ ہے. تو اگر اللہ والا بننا ہے تو کسی اللہ والے یا اس کے غلام سے دوستی کرنا بہت نفع دیتا ہے اور بہت جلد ہم اللہ والے بن سکتے ہیں، اور یہ مشاہدات بھی ہیں. اب جب کوئی ولی اللہ اس دنیا سے جاتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں ولی اللہ بنا کے جاتا ہے. ہم لوگ کے بچپن میں شہر کے سب سے بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے ہر ہفتے اتوار کے دن خصوصی مجالس کی. تو آج وہ نہیں ہیں، مگر ان کے خلفاء مریدین سارے عالم میں پھیل گئے. پاکستان میں شاہ ولی اللہ صاحب کے نام سے ایک سڑک بنی ہے، اس کا نام رکھا گیا شاہ ولی اللہ صاحب روڈ. ہر بزرگ کے نام سے وہاں سڑکیں بن گئی ماشاءاللہ. تو جب اس سڑک سے گزرا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ اللہ والا اور اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں. اب بتائیے کہیں منٹو روڈ لکھا ہوگا تو آپ کو کچھ ملے گا، اور کہیں شاہ ولی اللہ صاحب روڈ لکھا ہو تو ان کی بادشاہیت میں سے کچھ حصہ آپ کے سینے میں اسی وقت آ جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کی ملاقات تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن صرف ان کا تذکرہ آ جائے تو دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، انوار بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں. اللہ والوں کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اس امت کے نمونہ ہیں، اور ہم بھی ان سے غائبانہ بھی محبت کر سکتے ہیں اور اس کا نفع ہمیں پہنچے گا. پھر زمانہ آیا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا، تو ان کے پاس کتنے بڑے بڑے ہندوستانی اور غیر ملکی علماء حاضری دیتے تھے، دعا کے لیے درخواست کرتے تھے. حضرت حبیب الرحمن اعظمی صاحب، مولانا علی میاں، شاہ ابرار الحق صاحب، شاہ حکیم محمد اختر صاحب، قاری صدیق صاحب، اب نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء سب ان کی خدمت میں آتے تھے. ہم لوگ کو بڑا نفع تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور بزرگوں سے ملاقات گھر بیٹھے ہو جاتی تھی. شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد صرف ایک مرتبہ حضرت وہاں حکیم اختر صاحب تشریف لائے، اور صرف ایک مرتبہ شاہ ابرار الحق صاحب، پھر نہیں آئے. اسی طرح اور بھی علماء پھر نہیں آئے، مولانا علی میاں وغیرہ کہاں آئے. تو بستی میں اگر ایک عالم بزرگ ہے تو ان کا فیض بستی والوں کو پہنچ جاتا ہے مختلف ذرائع سے.
جب ان کا انتقال ہو گیا محمد احمد صاحب کا 1991 میں، تو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب تعزیت میں آئے 92 میں، یعنی چند ماہ میں. تو فرمایا کہ الہ آباد سونا ہو گیا. پھر فرمایا کہ لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں، اگر وہ 1000 واٹ کے بلب تھے تو ان کے جو معتبر علیہ ہیں، ان کے اجازت یافتہ صحبت یافتہ، وہ 100 واٹ کے ہیں. تو 10 جگہ مجالس ہوگی تو 1000 واٹ کا فائدہ عوام کو پہنچ جائے گا. تو اس سے بہت حوصلہ ہوا سب کو، مجالس شروع ہو گئی ہر طرف. شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، شاہ ابرار الحق صاحب کا تذکرہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے سارے عالم میں صدہا تذکرہ فرمایا. اور وہ واز ٹیپ ہوتا تھا، کتابیں چھپتی تھی، سب موجود ہے، تینوں بزرگوں کا نام ہے اس میں. تو غیر ملکی عوام کے دل میں بھی حضرت پرتاپ گڑھی سے غائبانہ محبت شدید ہو گئی. تو جب ہم جاتے تھے بنگلہ دیش، پاکستان، مختلف صوبے اور شہر میں، تو لوگ ہم سے اپنی خواہش ظاہر کرتے تھے کہ ہم آئیں گے الہ آباد، شاہ محمد احمد صاحب کی خانقاہ دکھائیے گا. تو ہم نے کہا ضرور انشاءاللہ. پھر وہ زمانہ گزرتا گیا، انتقال بھی ہو گیا، تو اس کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ کم سے کم ان کی خانقاہ دکھائیے گا کہ کہاں تشریف رکھتے تھے، کہاں واز فرماتے تھے، کہاں آرام فرماتے تھے، کم سے کم اس جگہ کی زیارت کر لیں. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے ایسا تذکرہ کیا اپنے بزرگوں کا کہ لوگوں کے دل میں غائبانہ محبت پیدا ہو گئی. اور شاہ مولانا حکیم اختر صاحب نے 1992 میں بیت المعارف میں بیان کیا تو فرمایا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا یہ وقت آئے کہ نہ آئے. پھر اس کے بعد پھر سفر ہندوستان کا نہیں ہوا، دوسرے ملکوں میں تو بہت ہوا، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، لندن، امریکہ، فرانس، سب جگہ گئے، یہاں نہیں آئے. تو جب ہمارا سفر ہوتا حضرت خدمت میں، تو یہاں کے خاص لوگ علماء حضرات کہتے تھے کہ حضرت سے درخواست کیجیے گا کہ پھر آویں، تشریف لاویں. تو ہم بہت امید سے جاتے تھے کہ حضرت سے عرض کریں گے اور سب کی سفارش تو حضرت تیار ہو جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میرے لیے ممکن نہیں. بہت گیا، سن 76، سن 80، 84، 88، 92 تک آئے، پھر نہیں آئے. تو فرمایا کہ وہاں پر ہوائی جہاز کا سفر ہر جگہ کا ہے ہی نہیں. اس کے بعد وہاں کی سڑکیں ایسی نہیں ہیں کہ اچھی کار سے سفر ہو سکے، ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی سڑک، جھٹکا لگتا ہے. تو ہماری صحت اب اس لائق نہیں، تو یہاں نہیں آتے تھے. لیکن بنگلہ دیش کی سڑکوں کا کیا کہنا، ساؤتھ افریقہ، لندن، امریکہ، فرانس، تو وہاں سفر ہوتا تھا. اور وہاں کے لوگ بہت طالب بھی تھے. ٹکٹ آنے جانے کا حضرت کا، بلکہ 10 ٹکٹ لے کے آ جاتے تھے. فرانس سے ایک صاحب آئے تو 10 ٹکٹ لے کے آئے آنے جانے کا. کہا حضرت ایک ٹکٹ آپ کا، ایک آپ کے خادم میر صاحب کا، اس کے علاوہ 8 لوگ اپنی خوشی سے آپ اور لے کے چلیے ہمارے ساتھ فرانس، اور واپسی کا بھی ٹکٹ. تو ایسے لوگوں نے قدر کی. بنگلہ دیش کے ایک صاحب تھے، تو حضرت کا انہوں نے پہلا واز جب ڈھاکہ میں سنا، بہت متاثر ہوئے. تو انہوں نے پھر سفر کیا حضرت کی خدمت میں، تو 10 لوگوں کو اپنے خرچے سے لے گئے، لے آئے. پھر وہاں جو فیض ہوا اور اللہ کی محبت عظمت آئی اور آخرت کی قیمت ان کے دل و جاں میں راسخ ہو گئی، تو انہوں نے 10 لوگوں کو لے جا کے عمرہ کروایا. پیسہ تھا، اللہ کے راستے میں لٹا دیا. وہ پیسہ ان کا منتقل ہو گیا آخرت کے بینک میں، ثواب جاریہ الگ. تو اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کے بھی آزماتے ہیں کہ اس کو یہ کس طرح خرچ کرتے ہیں.
تو اولاً تو اپنے اوپر اپنے